نکلتے ہیں واپس آتے میاں بیوی دونوں اپنے 90 ساتھیوں 95 ساتھیوں کے ساتھ، جن کی اکثریت سے قریش مکہ کے شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے. ایک دو عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ان بلاکشان جو غریب اور غلام اور لودیوں کے زمرے سے تھے ان کے اندر کوئی نہیں ہجرت کر پائے. یہی ہیں جو گئے ہیں اور پھر یہ واپس آئے ہیں. دوسری ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، اور پھر بدر کے میدان میں جب ان کا باپ آیا ہے ان کے سامنے اور للکارا ہے اس نے کہ بھیجو میرے مقابلے کے اوپر، تو سب سے پہلے ان کے بیٹے بڑھے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ کہ میرے باپ میں للکارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے اس بات کے مقابلے میں میں آگے پیش قدمی کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق ہے کہ ایمان کے لیے جب یہ معاملہ ہو جائے کہ باپ بھی ہے میدان میں اتر آیا ہے. اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ چلو صرف شرک اور کفر کے معاملے میں باپ کی بات نہیں ماننا ہے لیکن اور ان کی خدمت کرنا ہے، لیکن جب اس طرح سے وہ میدان جنگ میں پھان پڑے تو اس کے بعد پھر اب کوئی معاملہ نہیں ہے. جس طرح سے عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں جب اس بدر میں اپنے باپ کے خلاف آئے ہیں لیکن بات کو ایمان لانے کے بعد ایک دن اپنے والد سے یہ کہنے لگے کہ بابا بدر کے مارکے میں بالکل آپ میرے وار کے سامنے تھے لیکن میں نے کہا باپ پر کیا بات کروں. فرمایا بیٹے تمہاری بات اور ہے لیکن خدا کی قسم اگر تم کہیں اس وقت میرے سامنے ہو گئے آگے ہوتے تو میں تم کو جانے نہیں دیتا اللہ کے معاملے میں. تو یہ پہلی بات آپ نے دیکھی ہے کہ جان لگائی ہے، جوانی نہیں بلکہ جوانی کی ساری امنگوں کا جو دنیا سے وابستہ ہوا کرتی ہے اس شہزادے نے اپنی بیوی کے ساتھ اس پر لات ماری ہے ایمان اور آخرت کے لیے. اور اس کے بعد پھر اس کا حال یہ ہے کہ سارے مارکوں میں شامل ہے اور یہاں تک کہ بخاری روایت کرتے ہیں کہ سالم مولا ہے ایک ایرانی سالم جن کا نام ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر بخاری مسلم کی حدیث میں کہا ہے استقروا القرآن من اربع، اور پہلا نام لیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا نام لیا ہے جن سے سیکھو اس ایرانی کا. یہ غلام تھا اس کا نام سالم ہے مولا ابو حذیفہ. تو یہی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو تعلیم دی ہے اور تعلیم دینے کے بعد آزاد کیا ہے اور پھر اس کی قرآن دانی کا یہ عالم ہے. اور بخاری روایت کرتے ہیں پھر اپنی بھتیجی کے ساتھ ایرانی آزاد کردہ غلام کی شادی کی ہے. قریش مکہ کا سردار کی اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ ایمان میں جو تبدیلی پیدا کی تھی وہ ہے. اور پھر ابو داؤد وغیرہ کی روایت آتی ہے کہ جب یہ آیتیں اتری جب محرمات کا ذکر ہوا تو سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک مشکل بیان کی کہ سالم میری گودوں کا پالا ہوا اور جو میرے شوہر ابو حذیفہ کا ان سے تعلق ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں اور سالم اس میں نہیں آتا جو میرے محرم ہیں. اب میرے شوہر جو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میں تغیر پاتا ہوں کہ جب اللہ نے اس کو محرم نہیں بنایا ہے اور اللہ کے نبی صاحب میرا بچہ ہے بالکل میں نے اس کو گودوں میں کھلایا ہے، اب کیا کروں؟ میرے دل پر ماں کی طرح سے مجھ پر ممتا کی چوٹ پڑ رہی ہے، میں کیا کروں؟ تب نبی صاحب نے ان کو ایک خاص حکم دیا ہے کہ ان کے دل سے اور اللہ کی جو بات کے اندر جو جوش آتا ہے ان کو اطمینان دلانے اور شان کرنے کے لیے تمہارے لیے خاص چیز ہے کہ اس جوانی کے عالم میں ان کو سالم کو دودھ پلا دو، اس طرح سے جو ان کا غصہ ہے وہ رفع ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا، اسی لیے ہر جگہ جہاں دودھ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ذکر کر دیتے یہ خصوصیت ہے کہ دودھ شریکہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں دودھ پیے کہ جب دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. اور اس کے بعد آخری زمانہ کہاں گزرا ہے؟ یمامہ کی جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور دونوں ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یہ آزاد کردہ غلام اور داماد سالم مولا ابو حذیفہ ہے یمامہ کی جنگ میں شریک ہیں اور یہ مسلمہ کذاب کے ساتھی بنو حنفیہ اس قدر شدید جنگ کرتے ہیں جس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے کہ عرب کے اندر اتنی شدید جنگ ہوئی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان مجاہدین پیچھے ہٹنے لگتے ہیں
اور یہ سردار ہیں ایک دستے کے حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ، یہ دیکھنے کے بعد چیختے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے جنگ نہیں کرتے تھے کہ پیچھے بھی ہٹ جائیں، گراہ کھول کر کھڑے ہو گئے اور آواز دی کہ اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں آخری بازی کھیلو، یہاں تک کہ وہ بازی یہ اور تو چاہے نہ کھیل پائے ہوں، لیکن ان کا عالم یہ ہو گیا کہ یہ شہید ہو کر زخمی ہو کر گرے ہیں۔ لیکن جنڈا ان کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا۔ ایک مجاہد کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ سالم، اس خیال سے کہ تم آزاد کردہ غلام ہو، اس شدید جنگ کے اندر تم ہمارے سالار بنو، ابو حذیفہ بھی عتبہ کی جگہ پر، تم سے ہمیں امیدیں کم ہیں، تم اس کے حامل ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ کہنا تھا کہ کس نرمی سے عین وقت پہ اس قدر شدید اعتراض کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی، اگر میں اس جھنڈے کا حق نہ ادا کر پاؤں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق تو کہا ہے میں حامل قرآن ہوں، اور حامل قرآن اور وہ کوئی کمزوری دکھا جائے۔ غرض جنگ ہوئی اور اللہ نے فتح دی ہے، مسلمہ کذاب مارا گیا ہے اور خبر دی گئی ہے ان کو کہ سالم اللہ نے کامیابی دی۔ وحشی نے جو ان کے اوپر حضرت حمزہ کا جو الزام تھا شہادت کا، وہ آج اس کا بدلہ اتار دیا اور مسلمہ کذاب کو جہنم واسی کروا دیا ہے۔ خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے آقا کا کیا ہوا؟ جو زخمی ہو کر گرے تھے لوگوں نے کہا وہ شہید ہو گئے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بھائی جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو، اس کا کیا بنا؟ بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو جواب ہی دیتے جذبات کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ہوا تو میں بھی انشاءاللہ شہید ہونے والا ہوں، ان دونوں کے درمیان مجھے دفن کرنا۔ یہ ایک جذباتی معاملہ ہے، جیسے حضرت عمر نے جوش میں آ کر یہی جذبات پہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں، اور اس سے پہلے خواہش کر چکی تھی حضرت عائشہ، حالانکہ اس دن انہوں نے اثار کیا۔ تو یہ جذبات کے معاملے میں تو یہ ایک زندگی ہے، یہ زمانہ گزرا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ ایمان کا دور گزرا ہے، توحید کا دور گزرا ہے، طاغوت کا دشمن دور گزرا ہے، اور شرک کے پیچھے جان اور مال کی قربانی دے کر اس کا خلا کما کرنے کے لیے وہ دور گزرا ہے۔ اسی ایمان کے لیے اسی قرآن نے رہنمائی کی ہے، اسی سنت نے راہ دکھائی ہے۔ جوان مردوں نے تلواروں کی چھاؤں کے اوپر اللہ کی راہ میں ثبت کی ہے، اور جب کوئی نیزہ ان کے سینے کو پار کر کے نکل گیا ہے تو انہوں نے آواز لگائی ہے خوشی سے بے قابو ہو کر کہ اللہ اکبر فزت برب الکعبہ۔ تو یہ ایک انداز ہے۔ آج بھی ایمان کی پکار تو یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ توفیق دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ دل میں پوری طرح سے ایمان خالص اتار دے تو پھر سیرتوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جائے گا۔ وہی جو شرابیں پینے والے حضرت ابی بن کعب کا یہ عالم تھا۔ یہ ابو طلحہ انصاری یہ وہ تھے کہ راتوں کو آ جائے اگر جام و صبح سے کھیلنے کے لیے صبح کر دیتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ایمان لائے ہیں تو شیروں کے شیر ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا تحفہ لیے ہوئے مشرق اور مغرب میں دوڑے جا رہے ہیں۔ 80 برس کا سن ہو گیا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ غزوہ ہو رہا ہے، سمندری غزوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے شرکا میں سارے جو ہیں اللہ نے واجب کر دیا ہے جنت کو۔ امیر معاویہ جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، گھر والے روکتے رہے کہ 80-90 برس کا سن ہے، ہر مارکے میں تو شریک تھے، اور اب اس قابل بھی نہیں ہے، سب کو دانت دبٹ کر بدر و احد کا سورما ہے، اس کو کیا کوئی روک پاتا؟ جہاز کے اوپر سوار ہوئے ہیں اور راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر جہاد کے ارادے سے کوئی نکلے اور راستے میں بخار بھی آ جائے اور وفات پا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ تو اس طرح سے آرزو ہے، ایک چیز ہے کہ دل میں یہ بات ٹھک جائے کہ کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں اپنی جگہ بنا لے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ اور یہ حاصل ہوتی ہے ایمان خالص کے ساتھ، جس کی پہلی چیز ہے کہ توحید مانی جائے، شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہو، سنت کا جامہ پہن لیا جائے، ہر بدعت پر تھوکنا بھی گوارا نہ ہو، اور دنیا کی بجائے آخرت پر نگاہ کر جائے اور پکارا جائے کہ ہار و جیت کا دن آج نہیں، ہار و جیت کا دن آنے والا ہے۔ تب کہیں جانے کے بعد یہ ساری دنیا کی مشکلات ہیں، اللہ کے دین کے خلاف سارے یکجا ہیں۔ اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اللہ کے بندو اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان لاؤ
اللہ کے راستے میں دین حق کی تبلیغ کرو، چوٹے کھاؤ، سہلا لو، زخم ہو، شیرانہ باد چاٹ جاؤ، پھر مل کے اللہ کی راہ میں للکارتے ہوئے باطل اور طاغوت کو آگے بڑھو، اور پروردگار تم پر رحمتوں کے سائے کرے گا، اور مالک تم کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر کے تمہارے دل ٹھنڈک پہنچائے گا، اور آخرت کی وہ بادشاہی کہ مالک فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون۔ ایک بات دیکھ لیجیے، مالک فرماتا ہے پھر ان سب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے، اب ان کی مشیت راج کرے گی، خالدین ایک دو دن کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ اور کسی کے دل میں یہ خدشہ ہو جائے کہ ایسی بات دل میں آ جائے کہ جو مالک رکاوٹ ڈالے، فرمایا نہیں، کان علی ربک وعدا مسئولا، مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری آرزو، تمہارا حکم، تمہاری مشیت جو تم چاہو نہ ہو تو مالک حق دیتا ہے کہ مالک کو وعدہ یاد دلاؤ کہ پروردگار تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ تو یہ آ گیا جو چاہو گے۔ اور اس کے بعد سورہ قاف میں مالک اس سے بہتر بیان فرماتا ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، فرمایا جو تمہاری مشیت ہو تو مل ہی جائے گا، اور جو تمہاری مشیت تمہارے ذہن و خیال میں نہ آئے وہ ہم اپنی طرف سے مزید دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک فرماتا ہے عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے جنتی بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان میں اس کی بھنک نہیں پڑی ہے، دل پر اس کے تصور کا سایہ نہیں پڑا ہے۔ اور نبی صاحب بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہو چکی ان کے علاوہ ہے۔ اب غور فرمائیے کیا انداز ہے، جو قرآن و حدیث میں وہ سب کے علاوہ یہ ہے وہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اگر اس زندگی کو سفل کرنا ہے، اس زندگی کو کامیابی سے ملانا ہے تو ایمان کو سب سے پہلے تازہ کیجئے، اللہ کے سامنے پھر جھک جائیے، اور پھر اللہ کے راستے میں خوابگاہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر اپنے بھائیوں کو آواز دیجئے، دین حق کی ایک ایک بات کو سامنے لائیے، اور باطل کے ایک ایک رت کو برہنہ کر کے اس پر چرکے لگائیے، پھر دعوت حق اٹھے، کھلی توحید کی دعوت، اریاں شرک کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ مالک فرماتا ہے انبیاء تک چیخ پڑے ہیں، رسولوں پکار اٹھے ہیں کہ متی نصر اللہ، فرمایا لیکن ہم ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایک حد تک آزمانے کے بعد ہم بلائے حسن سے کامیاب کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے بھی ایمان کا یہی تقاضا ہے، یہی میرے سامنے ہے، آئیے کہ لا تجدید کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھیں، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی اپنے سامنے رکھ کر پھر تصور کریں کہ وہ جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں جہنم کی طرف کھینچی لیے جا رہے ہیں فرشتے ان کو، اور کتنے ہیں کہ پذیرائی ہو رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اور یہ جب نقشہ پورا تصور اگر آ جائے ذہن کے اندر گویا حاضر ہے قرآن اور حدیث کا جو نقشہ ہے، تب کہیں جانے کے بعد اس خارزار وادی میں صحیح معنوں میں قدم ڈال کر پھر جمع کر سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک دعوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت کی وجہ سے اس دور کے اندر ایک غیر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور پوری طرح میرے دل کی یہ آواز ہے۔ آج سے 37 سال پہلے جب یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی، میں اس وقت فوج میں آرمی افسر تھا 7 پنجاب ریجمنٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریریں، کتابچے اور یہ ایک کیسٹ میرے سامنے آئی تو میرے دل نے یہ تصدیق کیا کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اور میں نے غسل کر کے شعوری طور پر کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا اور توکل اور بھروسے کے لائق، واسطے وسیلے کے لائق، رکوع سجدے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی پیروی ہی صحیح معنوں میں پیروی ہے، وہی قائد اعظم ہیں، وہی قائد ملت ہیں، وہی لیڈر ہیں، بس صرف ان کی پیروی کرنی ہے، اور ہر حال میں ایمان خالص کے اوپر جمے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ یہ کفر شرک کا اللہ تعالیٰ بدلی کر دے گا، توحید کا دورہ ہوگا، اسلام غالب آئے گا۔ اس دن سے میں اس کوشش میں لگا ہوں، اور پھر جب پتہ چلا کہ ایک جماعت ہے پوری اسی چیز کو آگے بڑھا رہی ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ میں اس جماعت میں شامل ہو گیا،
اور اسی کا ساتھ دیتا رہا ہر موقع کے اوپر. ان کے امیر جماعت محمد حنیف صاحب تھے اور پوری جماعت جانتی ہے کس قدر میں ان کی عزت اور احترام کیا کرتا تھا خالص اللہ کی رضا کے لیے. یہ 1987 سے لے کر 2017 تک کا سفر ہے. 2017 میں جب محمد حنیف کے اندر یہ شرک آ گیا تو پھر ان کے خلاف جو اٹھا ہے بندہ اللہ کا وہ ارشد کے ملئی ہے، جو بھی آپ کے سامنے یہ بات چیت کر رہا ہے کہ میں نے ان کو پکڑا ہے اور پوری طرح ان کو ادب و احترام کے ساتھ یعنی ایک پورا مضمون لکھ کے کہ دیکھو سجدہ تعظیمی اسلام میں نہیں ہے، اور خاندان یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا تھا پورے خاندان نے یہ اللہ کو سجدہ شکر کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، پورے دلائل کے ساتھ قرآنی اور حدیث کے حوالے. لیکن اس بدبخت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور ابھی یہ 2022 آ گیا ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہا ہے اور شرک اس طرح اس نے جماعت کے اندر ڈال دیا ہے. اور بھی 2-3 شرک اس کے اندر آ گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی. اندازہ لگ اس کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے گویا کہ اللہ نے اپنی صفت دے دی، اللہ اپنی صفت نہیں دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی صفت جس کو چاہے دے دے. تو اس طرح اس کی مت ماری گئی. بہرحال ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے سمجھا دیا ہے، لیکن مومن جو ایمان خالص پر قائم ہیں، جو ایک لمحے کے لیے بھی اس ایمان عقیدے سے نہیں ہٹیں اور نہ انشاءاللہ ہٹیں گے، وہ اس دعوت کو انشاءاللہ ہم اٹھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ جو مرد اٹھیں، الحمدللہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں. اس دعوت کو، اس ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہیں دیں گے. ہر طرح کے حالات کے اندر، وہ جو کسی نے کہا کہ بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، ہر طرح کے حالات کے اندر ہم دعوت اللہ جاری رکھیں گے. بسوں میں، ٹرینوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، میلوں میں، ہر جگہ جہاں موقع ملے گا اور اللہ موقع دیتا ہے. اور لاؤڈ سپیکروں کے اوپر، چھتوں پر چڑھ کے، جہاں جہاں انشاءاللہ پکار کر لوگوں کو کہیں گے کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. ساتھ یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف اتنی بات کہ اللہ داتا تصویر ہے، ساتھ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، علی اجمیری داتا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی غوث نہیں ہے، بر امام کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی رکوع سجدہ نہیں کسی اور کو، اور باقی کسی بندے کی پیروی نہیں ہوگی. کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جس طرح نبی علیہ السلام نے باتیں، ان کی باتیں ہیں، صحابہ اکرام نے جس طرح ان کو مانا، اس طرح ہم اس طرح مانتے ہوئے اسی انداز سے اٹھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جماعت پھر مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم ہوگی، بلکہ منظم ہو گئی ہے. الحمدللہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور اسی کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھا جائے گا. اللہ کی مدد اور اللہ کے بھروسے کے اوپر ہم اس راستے میں چل رہے ہیں. اب جس کا جی چاہے ایمان خالص کا ساتھ دے اور جس کا جی چاہے اپنے مشرک امیر محمد حنیف کے قدموں کے اندر بیٹھا رہے، انہی کی پیروی کرتا رہے. یہ فرقہ بن گیا ہے، محمد حنیف نے فرقہ بنایا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے بالکل یہ علیحدہ ہو گیا ہے اور ذرا برابر اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے مومن بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے.